लश्कर मुकम्मल घेरे में था। मुहासरा था दुनिया की सुपर ताकत सल्तनत रोमा की फौज का। संगीनें थीं और तलवारें थीं। घेरे में आई फौज के 3 सिपा सलार जान की बाजी हार चुके थे। करीब था कि रोमन फौजों के हाथों कोई ना बचता। पूरे का पूरा लश्कर तहोतेग हो जाता कि कमान एक ऐसे जनरल के हाथ में आ गई जिसने फतहयाब होती रोमन फौज को पिछाड़ के रख दिया। मगलूब हुई अपनी सिपा में इस जर्नैल ने नई रूह फूंक के रख दी थी। महसूर फौज ने पहले मुहासरा तोड़ा और फिर मौत बनकर सल्तनत रोमा के अजीम लश्कर पर ऐसे टूटी कि उसको फरार होने पर मजबूर कर दिया। अपने वक्त की सुपर पावर सल्तनत रोमा का गरूर पारा पारा हो चुका और ऐसा पारा पारा हुआ कि फिर कभी दुनिया में ये कौम अपना सर उठा ना सकी। ये खालिद बिन वलीद थे। ये लीडरशिप का कमाल था। चलें, खालिद बिन वलीद को तो अल्लाह की तलवार आकाए दो जहां ने करार दिया था। शिकस्त उनका मुकद्दर नहीं बन सकती थी। लेकिन हम ज़रा काफरों की बात कर लेते हैं, गैर मुस्लिम लीडरशिप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इब्राहम लिंकन की। इब्राहम लिंकन वो सदर थे अमेरिका के जिनका विज़न ये था कि इंसानी ग़ुलामी से छुटकारा हासिल किए बगैर अमेरिका नहीं बन सकता, अमेरिका तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन सदरन यूनियन का यानी जो सदरन अमेरिका था उसकी जो रियासतें थी उनका ये ख्याल था कि इंसानी ग़ुलामी को बरकरार रखे बगैर अमेरिका तरक्की नहीं कर सकता। ये एक विज़न का तज़ाद था और बात जो थी वो इस सतह पे चली गई कि अमेरिका टूटने जा रहा था। सदरन कमांड ने अमेरिका से या अमरीकी वफाक से बगावत कर ली। इसके नतीजे में एक सुलह जो सदर इब्राहम लिंकन ने अपने मुल्क के वफाक को बचाने के लिए या यूँ कह लें कि मुल्क की वहदत को बचाने के लिए अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों के साथ जंग लड़ी और जंग लड़कर उन्होंने उन कुव्वतों को शिकस्त दी जो उनके विज़न के ख़िलाफ़ थे या जो चाहते थे कि अमेरिका के हिस्से बखरे हो जाएं। और इसका नतीजा ये निकला इब्राहिम लिंकन के विज़न का कि इस वक्त अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। इसके अलावा जनरल पार्क जनूबी कोरिया के वो सदर थे जिन्होंने जनूबी कोरिया को इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकानमियों में से एक इकानमी बनाया हुआ है। जब उनको कोरिया का इक़्तिदार मिला तो कोरिया में आप यूँ समझें कि फ़ाका मस्ती थी। वहाँ पे पेट भर के खाने को नहीं था। बाकी ज़िंदगी की ख्वाहिशों को तो आप एक साइड पे रख दें। मेहनत मजदूरी करके दूसरे ममालिक में जाके नौकरी चाकरी करके ये लोग अपना पेट पालते थे। जर्मन गए जो जनरल पार्क थे, जर्मन जाके उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, मैं अपने मुल्क में एक स्टील मिल लगाना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए कर्ज चाहिए। और इसके जवाब में जर्मन की जो लीडरशिप थी या जर्मन हुकूमत थी उन्होंने कहा कि कर्ज के लिए तो कोई चीज़ रहन रखनी पड़ती है, आपके पास रहन रखने के लिए क्या है? तो उनके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तो फिर रहन में बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि जनरल पार्क ने कर्ज लेने के लिए जर्मन के यहाँ रहन में क्या रखा। उन्होंने रहन में रखे अपने लोग, वो लोग जो जर्मन में मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए थे। उनकी टेक्निकली उन्होंने तन्हाएँ रहन रखी और इसके लिए जर्मन हुकूमत ने शर्त ये आयद की कि चूँकि वो लोग हमारे मुलाजिम हैं तो हमें उनकी रजामंदी दरकार है। एक जलसा किया जनरल पार्क ने, एक तारीख साज जलसा जर्मन के अंदर, और लोगों को मुखातिब करके कहा कि इसी तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो या फिर इस दलदल से, गुर्बत की दलदल से निकलना भी है। तो उन्होंने पूरा मैंडेट दिया उनको। फिर तरीका ये निकाला उन्होंने कि उनकी तन्हाई रहन रखवा के जर्मन के यहाँ कुछ करोड़ डॉलर उन्होंने कर्ज दिए और अपने मुल्क वापस आकर एक स्टील मिल लगाई। और आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जनूबी कोरिया से ताल्लुक़ रखती हैं। जो आपके हाथ में 98% मोबाइल होते हैं, सैमसंग से लेके और भी कई मोबाइल हैं। और जो हमारे घरों में जो टीवी स्क्रीन्स हैं वो सारी की सारी इसी कोरिया की हैं, जो कल तक या कुछ साल पहले तक गुर्बत की ज़िंदगी जिया करता था और जहाँ पे खाने के लाले पड़े होते थे। तो एक और कहानी मेरे पास है विंस्टन चर्चिल की। विंस्टन चर्चिल जब बरतानिया के वज़ीर आज़म बने तो उस वक़्त बरतानिया नहीं था बल्कि खंडरात का और मलबे का ढेर था। और हर तरफ से विंस्टन चर्चिल के कान में जो आवाज़ें पड़ रही थी वो ये थी कि हिटलर के साथ सुलह करो। विंस्टन चर्चिल का विज़न ये था, उसकी लीडरशिप का कमाल ये था कि उसने ये सोचा कि अगर आज हम हिटलर के आगे
جھک گئے, گھٹنے ٹیک دیے اور صلح کر لی, تو جو پرائیڈ ہے برطانیہ کا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا, اور برطانیہ ہمیشہ اسی طرح ذلت کی زندگی جیے گا, اور ایک قابل فخر قوم کا جو کردار ہے وہ ماضی کا حصہ بن کے رہ جائے گا. وہ نتیجہ بھی اس کی لیڈرشپ کا درست نکلا, اور آج انگلینڈ یوں سمجھیں کہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے. اور اس کے بعد جو اگلی کہانی ہے میرے پاس وہ جاپان کی ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے جو شہنشاہ تھے اس وقت, ہیروہیٹو ان کا نام تھا, ان کے سامنے جو صلح نامہ رکھا گیا اس میں ایک شرط تھی, اور غالباً آخری شرط تھی. وہ شرط یہ تھی کہ آپ اپنے لوگوں کو جو ابتدائی تعلیم دیں گے آنے والی نسلوں کو, وہ ہوگی انگریزی زبان میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو قومی تشخص ہے وہ جاپان کا وہ بری طرح برباد یا ہلا کے رکھ دیا جائے. تو اس صلح سے انکار کر دیا شہنشاہ جاپان نے, ہیروہیٹو نے, اور انہوں نے کہا کہ اس شرط کو تو نہیں مانیں گے خواہ جاپان کو ایک اور جنگ لڑنی پڑے. تو جاپان دنیا کی اس وقت بڑی اکانومیوں میں سے بڑی اکانومی اس لیے ہے کہ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم یا اپنی قومی زبان پر سمجھوتا نہیں کیا تھا, اور اسی کے نتیجے میں آج جتنی وہ ترقی کی ہے اس نے, جو علم اور جو آپ یہ کہیں کہ ہنر ہے اور جو حکمت ہے وہ سارا کا سارا انہوں نے اپنی ہی زبان میں حاصل کیا. اور ہمیں اپنے جو کمپیوٹر سیٹس ہیں اور ہمارے جو موبائلز ہیں ان میں جو ان کے جو مدر بورڈز ہیں وہ بھی جاپانی زبان میں ہی ہوتے ہیں. تو یہ تھا معاملہ لیڈرشپ کا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے؟ جواب بڑا سادہ سا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نامساعد حالات میں بہتر فیصلے کرنے کا نام لیڈرشپ ہوتا ہے. لیڈرشپ مسائل کو نہیں گنواتی, وہ اپنے وسائل کو نہیں دیکھتی, وہ بہتر فیصلے کرتی ہے, اور ان فیصلوں کے نتیجے میں کوئی بھی قوم جو ہے وہ ترقی کرتی ہے, مشکل حالات سے نکل آتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں خطرہ بڑھ رہا ہے, اور الخاک میں بدہن پاکستان میں خطرہ مزید بڑھے گا. پالیسیاں غلط تھیں, پالیسیاں غلط ہیں, تافتان سے لے کے لاک ڈاؤن تک. اس وقت پاکستان میں آپ کے نالج میں ہوگا, نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پاکستان میں اس وقت کرونا کے جو کیسز ہیں وہ 10,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں, جو 4 دن پہلے تک تقریباً 6,000 تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور ہر تقریباً ڈبل جو شرح ہے اس کی وہ دگنی ہو رہی ہے. اور جو پاکستان میں مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 212 کے قریب ہے. میرے ایک دوست میری اس طرح کی باتوں پہ مجھے یہ کہتے ہیں, وہ پاکستان کے بہت بڑے اینکر ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہر وقت بری خبریں نہیں سنایا کرتے, ہر وقت تنقید اچھی نہیں ہوتی, لوگ جنگ کے دنوں میں بھی اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں. اب اگر اچھی خبریں ہی ہیں ان حالات میں تو پھر اچھی خبریں وہی ہوں گی جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہی تھیں یا سنائی تھی کہ کرونا تو پھیلے گا مگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کروانے. چلیں اگر یہی اچھی خبر ہے تو پھر میں اچھی خبر یوں کہہ لیں کہ یار کرونا تو پھیلے گا اور لوگ مریں گے, اللہ رحم کرے, اور جتنے مریں گے وہ تو مریں گے, اور ان کے مرنے کے بعد جو بچیں گے وہ بہت موجیں کریں گے. تو یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹرمپ ہے اس نے کرونا کو ایزی لیا, اور پورا امریکہ اس وقت کرونا کا بھگت رہا ہے. بورس جانسن نے بھی کرونا کو ایزی لیا, پہلے انہوں نے خود بھگتا, اور پورا جو برطانیہ ہے وہ بھی اس کو بھگت رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کرونا کو اتنا سیریس نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سپیڈ بہت تیزی سے اس وقت پھیل رہا ہے. خود وزیر اعظم صاحب اور پاکستان کے جو ریاست ہے اس کے جو اہلکار ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جو مئی کا مہینہ ہے وہ مکمل, اور جون کا پہلے جو چند دن ہیں اس میں کرونا جو ہے وہ اپنی پیک پہ جائے گا. اب یہ ریشو ہم نکالیں تو اللہ رحم کرے پاکستان میں اس کی تعداد جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو اپنی لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ان کی جو پالیسی ہے کہ جی اکانومی بچا لیں اور اکانومی چلتی رہے, وہ پالیسی جو ہے وہ بہت نقصان پہنچا رہی ہے. ان کو اپنی پالیسی ری وزٹ کرنی چاہیے, اور جو لاک ڈاؤن کو مؤثر انداز میں کرنا چاہیے. طریقہ اس کا وہی ہے جو چین نے کیا تھا. میں صرف
وہ 6 سٹیپ ہیں، وہ میں آپ کو گن کے سنا دیتا ہوں۔ پہلے کہ لاک ڈاؤن کریں، اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ برائے لاک ڈاؤن نہ ہو، لاک ڈاؤن ہو کرفیو والا، جس طرح چین نے کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا سٹیپ تھا کہ جس نے چین میں جتنے بھی انفیکشن ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے وہ پورے چین سے اکٹھے کیے، ان کی چھٹیاں منسوخ کیں، اور ان کو وہان جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا تھا وہاں پہ ان کو تعینات کیا اور علاقے بانٹ دیے، اور ہر علاقے کا ایک کمانڈر مقرر کیا۔ وہ کمانڈر کوئی فوجی یا پولیس والا نہیں تھا، وہ ڈاکٹر تھا، اور اس کے نیچے ایک پوری ٹیم تھی جس نے لوگوں کا علاج کیا۔ اس سے اگلا سٹیپ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو شاپنگ سینٹر تھے وہان میں جتنے بھی، اور جتنے بھی اسٹیڈیم تھے، وہ لاک ڈاؤن کیے گئے، ان میں ہر طرح کی جو سرگرمی تھی معطل کر دی گئی، اور ان کو کوارنٹائن سینٹر بنا دیا گیا۔ اور پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ تھا کہ جو ڈاکٹر تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں گھر گھر تک گئے، پیرامیڈیکل سٹاف ان کے ساتھ تھا، وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو چیک کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو آپ اسی طرح چیک کریں، وہ کٹس کے ساتھ وہ ظاہری سمٹمز بھی وہ دیکھتے تھے، اور جس پہ شک ہوتا تھا اس کو لے جا کے جو کوارنٹائن سینٹر بنائے تھے انہوں نے وہاں پہ رکھا، اور 14 دن کے لیے رکھا۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم کام یہ انہوں نے کیا کہ جو چھٹا سٹیپ ہے کہ انہوں نے آن لائن جو ہوم ڈیلیوری تھی کھانے پینے کی وہ برقرار رکھی، باقی سارا کاروبار مملکت، کاروبار زندگی انہوں نے معطل کر کے رکھ دیا، اور اس کو انہوں نے 3 شفٹوں میں کر دیا تاکہ لوگ کھانے پینے سے جو ہیں وہ اپنی مرضی کا بھی کھا پی سکیں، اور اسٹیٹ نے بھی لوگوں کے کھانے پینے کا خیال جو رکھا اور ذمہ داری بھی اٹھائی۔ تو پھر آہستہ آہستہ طریقہ یہ اپنایا کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جب ریشو کم ہوئی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے لاک ڈاؤن بھی ختم کرنا شروع کر دیا۔ تو ماڈل یہی ہے، طریقہ یہی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی پالیسی کو ری وزٹ کریں۔ پاکستان میں کرونا بہت تیزی سے پھیلے گا، اور پاکستان جو یہ اس کے نتائج جو ہیں وہ سہنے کا متحمل نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرتے ہیں تو یقیناً جو دنیا کی لیڈرشپ اس وقت ناکام ہو چکی ہے چین کے علاوہ، ان میں عمران خان صاحب اپنی پالیسی کو ری وزٹ کر کے اپنا نام بنا سکتے ہیں، مقام بنا سکتے ہیں، ان کو آنے والی تاریخ، آنے والی دنیا ایک لیڈر کے طور پر یاد رکھے گی۔ بہت شکریہ۔